تو سب سے پہلے ہمیں جاننا ضروری ہے کہ مسافر کسے کہتے ہیں، شریعت میں مسافر کون ہے۔ مثال کے طور پر کوئی رانچی گیا اور اس کا ایگزام تھا 10 دن کے لیے، تو اب 10 دن میں اس کو رہنا ہے وہاں، 11 دن میں آ جائے گا گھر اپنے، تو 10 دن تک وہاں ہے تو 10 دن کیا رہے گا، وہ مسافر ہی رہے گا۔ کہ اگر کوئی ممبئی سے آ رہا ہے یا رانچی سے آ رہا ہے، اپنے گھر کو آ رہا ہے، اپنا گھر جہاں اس کا گھر ہے، تو وہاں سے جب آ رہا ہے تو راستے میں مسافر رہے گا، راستے میں مسافر رہے گا، اور جیسے ہی گاؤں پہنچ جائے گا، گاؤں کا جہاں گاؤں شروع ہوتا ہے وہاں جیسے ہی پہنچے گا وہ مسافر نہیں رہے گا۔ ابھی جتنے کمانے جاتے ہیں گاڑی والے، جو گاڑی چلانا وہ عام طور پر مسافر ہی ہوتے ہیں، اسے کیا حکم ہے کہ 4 رکعت کی نماز کے رکعت پڑھے، 2 رکعت پڑھے۔ اگر وہ 4 رکعت پڑھے گا تو کیا ہو جائے گا، وہ گناہگار ہو جائے گا۔ آج نماز کورس کا 16واں دن ہے، اور اس سے پہلے ہم سجدہ سہو کے بارے میں جان چکے۔ آج ہم لوگ جانیں گے مسافر کی نماز کے بارے میں، کہ اگر کوئی شخص سفر کر رہا ہے، مسافر ہے، تو شریعت نے اسے کیا چھوٹ دیا ہے، شریعت نے اسے کیا آسانی دیا ہے۔ تو آج ہم اس بارے میں جانیں گے۔ تو سب سے پہلے ہمیں جاننا ضروری ہے کہ مسافر کسے کہتے ہیں، شریعت میں مسافر کون ہے، شریعت میں مسافر کون ہے۔ تو یاد رکھیے، مسافر وہ شخص ہے شریعت میں جو 92 کلومیٹر کے راستے پر، کتنے کلومیٹر کے راستے پر، 92 کلومیٹر کے راستے پر جانے کے ارادے سے، 92 کلومیٹر کے راستے پر جانے کے ارادے سے اپنی بستی سے نکل جائے، اپنی بستی سے، اپنے گاؤں سے نکل جائے۔ کتنا کلومیٹر، 92 کلومیٹر کے راستے پر جانے کے ارادے سے اگر کوئی اپنی بستی سے نکل جائے گا تو شریعت کی نظر میں وہ مسافر ہے۔ شریعت کی نظر میں کیا ہے، وہ 92 کلومیٹر ضروری ہے، 92 کلومیٹر ہو یا اس سے زیادہ، کم نہ ہو۔ اگر کوئی 70 کلومیٹر جو ہے جانے کے ارادے سے نکلا ہے تو وہ مسافر نہیں ہوگا۔ کوئی 92 کلومیٹر سے کم 90 کلومیٹر جو ہے جانے کے ارادے سے نکلا ہے تو مسافر نہیں ہوگا۔ 92 کلومیٹر ضروری ہے، 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ، 100 200 جتنا بھی ہو، 92 کلومیٹر سے کم نہ ہو۔ 92 کلومیٹر کے ارادے سے جو ہے اپنے بستی سے نکل جائے گا جانے کے ارادے سے، تو وہ کیا ہو جائے گا، شریعت کی نظر میں مسافر ہو جائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص 92 کلومیٹر جا رہا ہے، مثال کے طور پر رانچی یہاں سے 100 سے زیادہ ہوگا، ہے کہ نہیں، یا بوکارو وغیرہ، اگر کوئی رانچی گیا 92 کلومیٹر سے زیادہ ہے تو مسافر ہے۔ اب رانچی جا کر کے وہ روم لے لیا، اسے امتحان تھا وہ، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جب وہاں جا کر ٹھہر گیا، رانچی جا کر وہ ٹھہر گیا، تو اب کتنا دن ٹھہر رہا ہے، کتنا دن ٹھہر رہا ہے۔ اگر وہاں جا کر کے 15 دن سے کم 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت ہے، 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت ہے، تو وہاں جا کر بھی وہ مسافر رہے گا۔ وہاں جا کر اگرچہ وہاں پہنچ گیا، اگرچہ ہوٹل میں ہے، اگرچہ وہ کمرے میں ہے، تب بھی وہ مسافر کہلائے گا۔ مثال کے طور پر کوئی رانچی گیا اور اس کا ایگزام تھا 10 دن کے لیے، تو اب 10 دن میں اس کو رہنا ہے وہاں، 11 دن میں آ جائے گا گھر اپنے، تو 10 دن تک وہاں ہے تو 10 دن کیا رہے گا، وہ مسافر ہی رہے گا۔ کیا رہے گا، مسافر رہے گا۔ ہاں اگر 15 دن سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت ہے، 15 دن سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت ہے، تو وہ اب وہاں جانے کے بعد جا رہا ہے، راستے میں تو مسافر رہے گا، لیکن جیسے ہی وہاں 15 دن سے زیادہ نیت کر لے گا، رانچی جا کر کے زیادہ کی نیت کر لے گا، تو وہ کیا ہو جائے گا، مسافر ختم ہو جائے گا، مسافر سے مسافر نہیں رہے گا، اب وہ مسافر نہیں رہے گا۔ مثال کے طور پر کوئی پڑھنے گیا رانچی، وہاں 2-3 مہینے کے لیے جو ہے پڑھنے گیا، اب وہاں نیت کر لیا وہاں جا کر کے کہ ہم 2-3 مہینہ یہاں رہیں گے، تو وہاں جانے کے بعد وہ مسافر نہیں رہے گا۔ جا رہا ہے وہاں مسافر ہے، راستے میں کیا ہے، وہ مسافر ہے، لیکن وہاں جب پہنچ جائے گا تو مسافر نہیں رہے گا۔ اب یہ بات ہو گئی۔ اب ایک اور چیز اس میں ہے کہ اگر کوئی ممبئی سے آ رہا ہے یا رانچی سے آ رہا ہے، اپنے گھر کو آ رہا ہے، کہاں آ رہا ہے، اپنا گھر جہاں اس کا گھر ہے، تو وہاں سے جب آ رہا ہے تو راستے میں مسافر رہے گا، راستے میں مسافر رہے گا، اور جیسے ہی گاؤں پہنچ جائے گا، گاؤں کا جہاں گاؤں شروع ہوتا ہے وہاں جیسے ہی پہنچے گا وہ مسافر نہیں رہے گا۔ مسافر، ممبئی سے کوئی آ رہا ہے تو ممبئی سے آ رہا ہے تو راستے مسافر ہے، راستے میں کیا ہے، وہ مسافر ہے، لیکن جیسے ہی اپنے گاؤں ان کرے گا، جیسے ہی اپنے گاؤں کے جہاں شروع ہوتا ہے اس کا گاؤں، جیسے ہی وہاں آئے گا وہ مسافر
نہیں رہے گا. دیکھ رہے ہیں کہ نہیں؟ یہاں سے جا رہا ہے تو اگر وہاں 15 دن سے ٹھہرنے سے زیادہ ارادہ ہے تو مسافر نہیں ہے. اس طرح اگر کوئی باہر سے آ رہا ہے، ممبئی سے آ رہا ہے اور یہاں رانچی سے آ رہا ہے، دور سے آ رہا ہے، تو راستے میں مسافر، لیکن گاؤں میں آنے کے بعد مسافر نہیں ہے. اتنا بات سمجھ لیے کہ مسافر کب ہوگا اور جانے کے بعد بھی مسافر رہے گا یا نہیں. اتنا سمجھ گئے؟ اب دیکھنا یہ ہے کہ شریعت نے مسافر کو کیا چھوٹ دیا ہے. مسافر کو کیا چھوٹ دیا ہے؟ تو جو مسافر ہوتا ہے، جو 92 کلومیٹر کے ارادے سے چلا گیا اپنے گاؤں سے، وہ مسافر ہے. تو جو مسافر ہے شریعت نے اسے چھوٹ دیا ہے کہ وہ 4 رکعت کی نماز 2 رکعت پڑھے. کیا پڑھے؟ 4 رکعت کی نماز 2 رکعت پڑھنا اس پر واجب ہے، ضروری ہے. اگر کوئی مسافر ہے، سچ میں مسافر ہے، اگر کوئی 92 کلومیٹر گیا ہے، راستے پر رانچی گیا ہے، رانچی جا رہا ہے، تو جیسے ہی گاؤں سے نکل گیا وہ کیا ہو گیا؟ مسافر ہو گیا. اب شریعت نے اسے حکم دیا ہے کہ تم اگر 4 رکعت والی نماز ہے تو اس کو 2 ہی پڑھو. 4 رکعت والی نماز 2 ہی پڑھو، اور 2 پڑھنا واجب ہے. 2 پڑھنا، اگر کوئی 4 رکعت پڑھے گا، نہیں ہم 4 پڑھیں گے، 4 پڑھے گا، وہ مسافر ہونے کے بعد بھی تو گناہگار ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ گناہگار ہو جائے گا. تو جو مسافر ہے اسے کیا حکم ہے کہ 4 رکعت کی نماز 2 رکعت ہی پڑھے، 2 رکعت ہی پڑھے. 4 پڑھے گا تو گناہگار ہو جائے گا. ابھی جتنے کمانے جاتے ہیں گاڑی والے، جو گاڑی چلانا، وہ عام طور پر مسافر ہی ہوتے ہیں. اسے کیا حکم ہے کہ 4 رکعت کی نماز کیا رکعت پڑھے؟ 2 رکعت پڑھے. اگر وہ 4 رکعت پڑھے گا تو کیا ہو جائے گا؟ وہ گناہگار ہو جائے گا. ہم یہاں سے رانچی گئے، رانچی 10 دن وہاں رک رہے ہیں، 15 دن سے کم ہم رک رہے ہیں، 14 دن کے لیے رک رہے ہیں، 13 دن کے لیے رک رہے ہیں. تو وہاں رکنے کے بعد بھی ہوٹل میں ہے، کمرے میں، اس کے بعد بھی ہم کیا حکم ہے ہم پر کہ 4 رکعت کی نماز 2 رکعت پڑھیں. اگر وہاں ہم 4 جانے کے بعد، مسافر ہونے کے بعد اگر ہم 4 رکعت کی نماز 4 پڑھیں گے، 4 رکعت پڑھیں گے، تو کیا ہو جائیں گے؟ ہم گناہگار ہو جائیں گے. اس لیے جو مسافر ہوتا ہے اسے کیا حکم ہے کہ 4 رکعت کی نماز 2 رکعت پڑھے. صرف 4 ہی رکعت کے بارے میں ہے. ایسا نہیں کہ 3 رکعت کی نماز 1.5 پڑھے گا، اس طرح نہیں ہوتا ہے. بلکہ 2 رکعت کی نماز 1 پڑھے گا، نہیں، صرف 4 رکعت کے بارے میں ہے کہ 4 رکعت کی نماز کیا پڑھے گا؟ 2 رکعت پڑھے گا. اور سنت وغیرہ اس پر معاف ہے. سنت وغیرہ اس پر، یعنی اگر مسافر ہے، سنت نہیں پڑھ رہا ہے، تو وہ گناہگار نہیں ہوگا. لیکن 4 رکعت کی نماز فرض، 4 رکعت کی فرض نماز کیا حکم ہے اس کو کہ 2 ہی پڑھے. اب جو ہے آتے ہیں ہم لوگ کہ اگر ہم مسافر ہیں اور ہم ایسے آدمی کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں جو مسافر نہیں ہے. مثال کے طور پر میرا گھر ممبئی ہے اور میں ممبئی سے یہاں آیا 2 دن کے لیے، تو مسافر ہوں. جیسے کہ کوئی جلسے میں آتا ہے، آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے. اچھا، کوئی جلسے میں آ گیا، کوئی مقرر ہے، اس کا گھر ممبئی ہے، وہ وہاں سے آیا تقریر کرنا ہے میرے گاؤں میں، اب اس کو نماز پڑھنا ہے یہاں. اب ہمارے امام صاحب جو ہے مسافر نہیں ہے، اب جو ہے وہ مسافر ہے اور امام صاحب ہمارے مسافر نہیں ہے. تو اب وہ کتنے رکعت نماز پڑھے گا؟ تو اس کو حکم ہے کہ 4 رکعت نماز پڑھے. جب وہ ایسے آدمی کے پیچھے نماز پڑھے گا جو مسافر نہیں ہے، جو مقیم ہے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ جو مسافر نہیں ہوتا اس کو کیا بولتے ہیں؟ مقیم. کیا بولتے ہیں؟ تو اگر ہم مسافر اور مقیم کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو ہم 4 پڑھیں گے. ایسا نہیں ہے کہ ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ 4 پڑھ رہے ہیں اور ہم 2 ہی پڑھیں گے اور ہم بیٹھ جائیں گے 2 رکعت پر سلام پھیر دیں گے. ایسا نہیں کرنا ہے، ایسا نہیں کرنا ہے. بلکہ اگر ہم جو مسافر نہیں ہے اس کے پیچھے اگر نماز پڑھیں گے تو ہم کیا رکعت پڑھیں گے؟ 4 پڑھیں گے. اس میں جو ہے چھوٹ نہیں ہے. اگر ہم کسی کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو ہمیں 4 پڑھنا ہے. کس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں؟ اگر جو مسافر نہیں اس کے پیچھے اگر ہم نماز پڑھیں گے تو کیا کریں گے؟ 4 رکعت پڑھیں گے. اب اس کا الٹا لے لیجئے. اگر کوئی مقیم ہے، یعنی ہم لوگ مسافر نہیں ہیں، ہم لوگ مسافر نہیں ہیں یہاں، ہم لوگ سب مقیم ہیں. اب ہم لوگ مسافر نہیں ہیں. اب کوئی مسافر آیا اور نماز پڑھا رہا ہے اور ہم لوگ جو مسافر نہیں وہ ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. تو اب ہمیں کیا حکم ہے؟ جیسے ابھی ایک جلسہ ہوا تھا نا یہاں 2018 یا 19 میں، جو جامعہ فاطمہ میں، جہاں سید گلزار میں آئے تھے، تو وہ نماز پڑھائے تھے کہ نہیں؟ جن کو یاد ہوگا ان کو یاد ہوگا. تو اگر کوئی مسافر جیسے سید گلزار میں آ گئے، وہاں سے یو پی سے آ گئے اور وہ نماز پڑھانے لگے، ابھی ظہر کی نماز پڑھانے لگے، تو ان کو وہ تو 2 ہی رکعت پڑھنے نماز پڑھیں گے نا. جب ہم وہ نماز پڑھائیں گے 2 ہی رکعت نماز پڑھیں گے، ان کے اوپر 2 ہی رکعت نماز ہے. وہ مسافر ہے، 2 ہی رکعت نماز پڑھیں گے. اور ہم لوگ کیا کریں گے؟ 4 رکعت نماز پڑھنا ہم لوگ کو. تو اب کیا کریں گے؟ تو اب ہمارے لیے حکم ہے کہ اگر ہم مسافر کے پیچھے نماز پڑھیں، وہ مسافر ہے اور ہم لوگ مقتدی سب کیا ہے؟ مقیم ہے. کیا ہے؟ مسافر نہیں ہے. تو اب ہم لوگ کیا حکم ہے کہ امام کیا کرے گا؟ جو مسافر ہے وہ کیا کرے گا؟ 2 رکعت پہ سلام پھیر دے گا. کیا کرے گا؟ 2 رکعت پہ سلام پھیر دے گا. اور ہم لوگ کھڑے ہو جائیں گے. کیا ہو جائیں گے؟
کھڑے ہو جائیں گے. جو مسافر نہیں ہم لوگ وہ کیا ہو جائیں گے؟ کھڑے ہو جائیں گے. ہم لوگ کو 4 رکعت پڑھنا ہے تو ہم لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور 2 رکعت جو باقی ہے ہم لوگ کا وہ پورا کریں گے. اور 2 رکعت میں کچھ نہیں پڑھنا ہے, کھڑے ہو جانا ہے. اور جتنا ٹائم لگتا ہے الحمدللہ کوئی سورہ پڑھنے میں اتنا ٹائم کھڑا رہنا ہے, اتنا ٹائم کھڑا رہنا ہے. کوئی کچھ نہیں پڑھنا ہے. کچھ کیوں نہیں پڑھنا ہے؟ اس لیے کہ ہم لوگ حکماً مقتدی ہیں. مقتدی کو حکم ہے کہ نہیں؟ مقتدی کچھ پڑھتا ہے پیچھے؟ ارے بھائی کوئی نماز پڑھا رہا ہے, امام نماز پڑھا رہا ہے تو مقتدی کچھ پڑھتا ہے؟ نہیں, پیچھے پڑھتا ہے. تو جب وہ 2 رکعت نماز پڑھ کر جو ہے فارغ ہو گئے, مسافر تھے 2 رکعت نماز پڑھ کے جو سلام پھیر دیے, تو ہم لوگ جب کھڑے ہوئے پڑھنے جو ہے, مسافر نہیں ہم لوگ 2 رکعت پوری پڑھنے کھڑے ہوئے, تو ہم لوگ کیا حکم ہے کہ جب ہم کھڑے ہو جائیں اور رکعت پوری کریں 2 رکعت, تو دونوں رکعت میں کچھ نہیں پڑھنا ہے. دونوں رکعت میں کچھ نہیں پڑھنا, بس کھڑے ہو جانا ہے. اور جتنا الحمدللہ اور سورہ پڑھنے میں ٹائم لگتا ہے اتنا پڑھ لینا ہے, اتنا دیر تک ٹھہر جانا ہے, اتنا دیر تک ٹھہر جانا ہے. پھر ہم رکوع کر لیں گے, رکوع میں پڑھنا ہے. ایسا نہیں کہ رکوع بھی نہیں پڑھیں گے, مقتدی پڑھتا ہے کہ رکوع میں نہیں. اور تحیات وغیرہ سب پڑھنا ہے, بس قرأت نہیں کرنا, بس الحمدللہ کوئی سورہ نہیں پڑھنا. اس طرح پہلی رکعت پڑھیں گے, اس طرح دوسری رکعت پڑھیں گے. تو اگر ہم مسافر کے پیچھے نماز پڑھیں گے, ہم لوگ مسافر نہیں ہیں اور مسافر کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں, تو ہم کیا کریں گے؟ وہ 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیں گے اور ہم لوگ بقیہ 2 رکعت پوری کریں گے اکیلے. اور اس میں کیا حکم ہے کہ کچھ نہیں پڑھنا ہے, کچھ نہیں پڑھنا ہے, قرأت نہیں کرنا ہے. اور اگر کوئی مسافر مقیم کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو 4 پڑھنا ہے, یہ یاد رہے بات. اور تو آج یہ مسافر کے تعلق سے یہ مسئلے بیان ہوئے. خصوصاً یہ مسئلہ یاد رکھیے کہ اگر کوئی مسافر ہے, اگر کوئی 92 کلومیٹر جانے کے ارادے سے نکل گیا ہے اپنی بستی سے, تو مسافر ہو گیا. اس پر کیا حکم ہے کہ 4 رکعت کی نماز 2 رکعت پڑھے. اور اگر کہیں جانے کے ارادے سے نکل گیا ہے اور وہاں جا کے 15 دن سے کم رک گیا ہے, تب بھی وہ مسافر ہے, اس پر بھی ضروری ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھے. 4 پڑھیں گے تو ہم کیا جائیں گے؟ گناہ گار ہو جائیں گے. جتنے باہر کمانے والے ہیں ان کو بتا بھی دیجئے کہ آپ لوگ پر 2 ہی رکعت نماز پڑھنا. بتائیے, اتنا شریعت نے ہم کو چھوٹ دیا ہے کہ 4 رکعت کی نماز 2 ہی پڑھنا ہے, پھر بھی ہم لوگ جو ہے نماز نہیں پڑھتے. کتنے ڈرائیور نماز پڑھتے ہیں, سب جو ہے اپنی زندگی میں مست ہیں, سب پیسہ کمانے میں لگے ہوئے ہیں, جبکہ شریعت نے ہمیں چھوٹ دیا ہے, ہمیں آسانی دیا ہے کہ تم مسافر ہو تو 4 رکعت کی نماز 2 ہی پڑھو. اتنا ہمیں جو ہے چھوٹ ملا ہے, اس کے باوجود بھی ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں. اس لیے ڈرائیور کو بتا دیجئے کہ آپ جو ہے مسافر ہیں تو 4 رکعت کی نماز 2 ہی پڑھنا آپ پر ضروری ہے. 4 پڑھیں گے تو آپ گناہ گار ہو جائیں گے. یہ مسافر کے تعلق سے مسئلے بیان ہوئے. اب قاری صاحب جو ہے وہ قرأت کریں گے. آج سے ہم لوگ قرأت نہیں کریں گے, بلکہ آج سے ہم لوگ دعائے قنوت کا مشق کریں گے. میرے ساتھ میں مل کر کے پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک. اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد وإلیک نسعى ونحفظ ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد
وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا رب مصطفیٰ عز و جل بطفیل مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یا اللہ پاک آج جو بھی باتیں بیان ہوئی مولا ان سب باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما مولا. یا اللہ پاک ہم تمام لوگوں کو زیادہ سے زیادہ دین کی تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما مولا. 5 وقتہ نمازی بنا مولا. رمضان شریف کے تمام روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما مولا. تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرما مولا. یا اللہ پاک ہم تمام لوگوں کو نیک پرہیزگار متقی بنا مولا. تمام لوگوں کی عمر میں بے پناہ برکت عطا فرما مولا. ہر طرح کے آفات و بلیات سے محفوظ و معمون فرما مولا.
یا اللہ پاک ہم تمام لوگوں کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما مولا۔ یا اللہ پاک ہم تمام لوگوں کو مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم و دائم رکھ مولا۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کسوں مجبور کی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین بحق لا الہ الا اللہ۔